اٹھائی جائے، آپ کو معلوم ہے یہ تو اسلام میں سرے سے جائز نہیں۔ تو یہ جو خاندانی شرافت کی عمدگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نجابت، اسی سے پھر اس میں فائل میں آتا ہے نجیب۔ لیکن بڑا مشہور ایک شعر بھی ہے نا، اس میں کسی نے کوئی اس طرح کے نجابت کے الفاظ بولے ہیں، وہ لفظ ہے نا جو آپ نے لقمہ دیا وہ اجابت ہے، وہ نجابت نہیں ہے، وہ اجابت ہے، وہ آگے نجابت ہے۔ یہ ایک ہے نا اجابت کا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دوسرا ہے اجابت کا صحرا، نجابت کا عنایت کا جوڑا ہے، تو پھر نجابت تو نہ آیا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ لقمے دے رہے ہیں سارے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو لقمہ دیا وہ صحیح نہیں، میرے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں راستے کے سفر کی وجہ سے، تو آپ کے انتظار کر کر کے اڑ گئے سمجھ آئے نا، سب کے اڑے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک دو کے اڑے پھرے ہیں، میرے تو پہلے ہی اڑے ہوئے ہیں بٹ صاحب، طارق صاحب۔ تو یہ نجابت یہ خاندان کی عمدگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ طرفین آپ کو معلوم ہے کہ یہ تثنیہ ہے، اس میں یہ رفعی حالت میں یہ الف نون کے ساتھ آتا ہے طرفان، نصبی جری حالت میں یہ یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو جری حالت میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو نجیب الطرفین، طرف کہتے کنارہ، یعنی خاندان کے نسب کی جو دونوں کنارے ہیں وہ نسب کے اعتبار سے شرافت کی عمدگی کے سب سے اونچے درجے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نجیب الطرفین ہستی ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی، پیدائشی طور پر ان پہ اللہ کا کرم۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولایت دو قسموں کی ہوتی ہے، غصہ تو نہیں نہ کر جاتے آپ کا، میں وہ نجابت سے دو باتیں کر گیا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، محبت کی بات نہیں، بعض اوقات کبھی لہجے میں اچھی نہ ہو تو وہ فائدے کی بجائے نقصان کر جاتی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، بعض علماء نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ولایت دو قسموں کی ہوتی ہے، یہ بڑے جید علماء ہیں اور بڑے مفتی ہیں اہل سنت کے اونچے درجے کے، آپ کے مطالعے میں ضرور یہ بات ہوگی۔ ایک ولایت کسبی ہوتی ہے، ایک ولایت وہبی ہوتی ہے۔ وہبی نا یہ سے کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا وہب لنا، یہ وہب لنا، یہاں سے یہ ایک وہبی ہوتی ہے اور ایک کسبی۔ لیکن امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسبی کوئی نہیں ہوتی، قسم سے ولایت کا کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے، وہ کہتی ہے ولایت وہبی ہی ہوتی ہے اور ہوتی ہی نہیں۔ ہاں جو اس کے راستے میں چلے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، مہربانی کرتا ہے، لیکن ولایت وہ عطا کرتا ہے، قسم سے نہیں ملتی۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہبی طور پر بوقت پیدائش ہی ولایت کا مرتبہ دے دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ آپ مشہور روایات کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی رمضان کا پورا مہینہ آپ نے دن کو کبھی ماں کا دودھ تناول نہیں فرمایا، پورا مہینہ۔ یہ توجہ طلب بات، روزہ رکھتے تھے، یعنی معلوم ہوا کہ اس وقت اللہ کے کرم کا یہ حال تھا کہ یہ معلوم تھا کہ میں جس دین میں جس مذہب میں پیدا ہوا ہوں ان کے ہاں سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ روزہ فرض ہوتا ہے، اور وہ مہینہ رمضان ہے۔
اور یہ بھی معلوم تھا کہ روزے کا آغاز کب سے ہوتا ہے، روزے کی تکمیل کہاں پہ ہوتی ہے. یہ وقت کو بھی پہچانتے تھے کہ من طلوع الفجر کب ہوتا ہے، غروب الشمس کب. اس وقت اللہ کے کرم کا یہ حال تھا کہ اتنی حالتیں آپ کو معلوم تھی. اور اسی سال آپ کے علاقے میں عید کے چاند کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا. ہمارے علاقوں میں یہ اختلاف ذرا کم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے کی گنجائش کم ہوتی ہے. یہاں کا مطلع صاف ہوتا ہے اور یہ دن بھی چھوٹے بڑے بہت کم ہوتے ہیں. جن علاقوں میں جن ملکوں میں مطلع صاف ہی نہیں ہوتا، ایک ملک میں بھی نہیں ہوتا، دوسرے میں بھی نہیں ہوتا، تیسرے میں بھی نہیں ہوتا، چاند انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، کبھی بادل ہوتے ہیں کبھی کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر اختلاف بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ نے آپ کو تو اس سے بہت بچا کے رکھا ہوا ہے. تو جن ملکوں میں ابھی ان دنوں میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہر سال ہی یہ مصیبت پڑ جاتی ہے، تو بندے بھی پھر بعض اوقات مرنے مارنے آ جاتے ہیں. یہ ایک فطرتی سا امر ہے. پھر عید کا آپ کو معلوم ہے چاند ہو یا نہ ہو، بس آواز نکالنے کی دیر ہے. گلی میں چلتے چلتے کسی نے ویسے ہی کہہ دیا بھئی عید ہو گئی تو بس سمجھو آدھا شہر پورا عید کو تیار ہو. علماء بیچارے بے شک اعلان کرتے رہے بھئی کوئی شے نہیں ہوئی، تو بندوں کو عید کا اعلان بس سننے خبر چاہیے. تو آپ کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو احناف کے متون ہیں اس کے ہاں یہ قریب قریب تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اختلاف المطالع غیر معتبر ہے. آپ چونکہ آپ کو مسئلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لیے آپ کبھی اس کی تیاری نہیں بھی کرتے، تو کبھی ان ملکوں میں تیاری کے باوجود بھی تھوڑی ہٹ درمی کرتے ہیں. جن کو یہ تیاری ہو بھی جاتی ہے نا کتابوں سے، ہٹ درمی پر بھی اترے رہتے ہیں، مانتے نہیں بھی حنفی نظریہ کیا ہے. حنفیوں کا مشہور نظریہ جو اعلیٰ حضرت نے بھی برقرار رکھا وہ کیا ہے، اختلاف المطالع غیر معتبر. مطلع کا جو اختلاف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ نہیں بھئی کراچی میں چاند نظر آئے تو یہاں کا مطلع تھوڑا مختلف ہو تو کہتے ہیں بھئی چاند نہیں کریں گے ہم، یہ نہیں ہوتا. مطالعے کا اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ حنفیوں کا یہ اصل مذہب یہ ہے. بہرحال میری جو بات ہے وہ آپ کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا تھا. اختلاف ہوا، علماء نے آپس میں اختلاف کیا، بالآخر یہ طے پایا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان کے دنوں میں دن کو دودھ نہیں پیتا تھا. ان کی امی جان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، اگر انہوں نے آج دن کو دودھ پیا سمجھ لیں عید ہے، نہیں پیا سمجھ لیں رمضان کا. یعنی ابھی پیدا ہوتے ہی ابتدائی ایام کے اندر امت میں پڑھنے والے اختلاف کو آپ نے مٹا دیا ہے اپنے عمل. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا یہ حال ہے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کے والد مکرم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی. آپ نے فرمایا ہنی لک یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا ابو صالح میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، ان قریب میرا رب تمہیں ایسا ہونہار، ایسا لائق، ایسا فائق فرزند عطا فرمائے گا جس کے مرتبے کا یہ حال ہے کہ میرا بھی دوست ہے، میرے رب کا بھی دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے. اور ان قریب رب ذوالجلال اس کو وہ مرتبہ دے گا اولیاء کی صف میں اور اقطاب کی صف میں جو مرتبہ رب نے نبیوں اور رسولوں کی صف میں مجھے عطا کیا.
یعنی نبیوں رسولوں کا میں سردار ہوں، ولیوں کتبوں کا وہ سردار ہوگا، اس کی یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے سرکار نے ان کے والد کو خوشخبری سنائی، اور آپ سے پوچھا گیا تھا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، متى علمت انک ولی اللہ تعالی، آپ بھی ذرا بتاؤ نا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ بات ہوتا ہے کہ ولی ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں۔ پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی پرانی بات ہے، میری ماں مجھے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، وہ بستہ میرے کندھے پہ لٹکا دیتی، جیسے ہی میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا، مکتب کی طرف بڑھتا، تو میں دیکھتا کہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، چند قدم چل کے مجھے انس دیتے ہیں، مانوس ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ میرا بستہ میرے کندھے سے اتار کر خود اٹھا کے چلتے ہیں اور راستے میں اعلان کرتے جاتے ہیں، لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں بچوں کی پھر طبیعت جیسے ہوتی ہے، کبھی ان کی طبیعت میں کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی یہاں بیٹھنا چاہتا ہے، کبھی وہاں بیٹھنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں مکتب میں جہاں پہ میرا دل بیٹھنے کو چاہتا تھا، جہاں پر میں بیٹھنے کا ارادہ کرتا، میرے جانے سے پہلے فرشتہ قبضہ کرتا اور قبضہ کر کے اعلان کرتا، یہاں اور کوئی نہ بیٹھے، یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے فرشتے اترتے تو ہیں نا، اللہ کے کرم سے آج کی محفل میں بھی فرشتے آئے ہیں، لیکن کسی کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ اچھا فرشتے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، اعلان بھی ہوتا ہے، ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے، کوئی سنتا تو نہیں نا، لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بچپن کا یہ حال ہے کہ فرشتوں کا اترنا بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ چلنا بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کا عمل سمجھ بھی لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں۔ یہ جن کے بچپن کا حال ہے، اور خود فرماتے ہیں ہمارے خاندان کا جو پیشہ تھا، معاش کا ذریعہ تھا، وہ کھیتی باڑی، تو فرماتے ہیں میں بھی اپنے خاندان کی روش کے مطابق ایک دن ہل چلانے کے لیے ایک بیل کے پیچھے چلا، جیسے ہی میں نے ہل کو پکڑا، بیل کو 2 قدم چلایا نا، تو بیل نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ کہو نا بلند آواز۔ تو آپ کو معلوم ہے جانوروں کی بولیاں تو ہوتی ہیں، نہ آپ سنتے ہیں، نہ میں سنتا ہوں، نہ حضرت سنتے ہیں، نہ حضرت مفتی صاحب سنتے ہیں، لیکن ان کے مرتبے کا یہ حال تھا کہ بچپن میں جانوروں کا بولنا سنتے بھی تھے، سمجھ بھی لیتے تھے کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے میں اسی وقت اس بیل کو چھوڑ کے میرے دل پہ ایک رکت سی طاری ہو گئی، فوراً میں اپنے گھر لوٹا۔ گھر آیا تو میں اپنی امی جان کی گود میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر رکھ کے بیٹھ گیا، عمر میری اتنی تھی، تھوڑی دیر بیٹھا، پھر میں اپنی مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ کہتے اتفاق ایسا تھا کہ اس دن ذی الحج شریف کی 9 تاریخ تھی۔ جیسے میں مکان کی چھت پہ چڑھا نا، تو وہ دن ایسا تھا جس دن حاجی وادی عرفات میں آتے ہیں، جبل عرفات میں ان کی حاضری ہوتی ہے، حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ حاجی جو عرفات کے میدان میں عرفات کے جبل پہ آئے ہوئے تھے، جیسے ہی میں نے نظر ڈالی تو رب ذوالجلال نے میرے گھر اور عرفات کی وادی کے درمیان جتنے پردے تھے اٹھا دیے تھے۔ تو میں اپنے بچپن کی عمر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر عرفات کی وادی کو دیکھ بھی رہا تھا، حاجیوں کی مناجات کو سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ جس کے بچپن کا یہ حال ہے، اس کی جوانی کا کیا حال ہو۔ یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا حال ہے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ اچھا جب قادری صاحب ہوں تو قرآن کے قریب نہیں جاتے، 11ویں کرتے ہیں قرآن کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ قادری اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں لیکن کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کا غوث اعظم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔
حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھئی وظیفہ کون سا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے قرآن اپنی ماں سے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد قرآن سے جو شغف پیدا ہوا اس کی تلاوت کا، تو فرماتے ہیں میں کتنے دن کیا؟ حضور فرمائیے، فرمایا پورے 15 سالوں میں ایک رات بھی میں نے پورا قرآن کسی ایک رات بھی پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا ہے، ہر رات پڑھا کرتا تھا 15 سال۔ 15 سالوں میں کبھی آپ اندازہ لگائیے انسانی طبیعت پہ حملہ آور ہونے والی بیماریاں، کبھی موسموں کا تغیر و تبدل، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی کھانسی، کبھی سردی، کبھی طوفان، کبھی گرمی، کبھی طوفان باد و باراں، کبھی معاشرے کے پھیلائے ہوئے جال، کسی نہ کسی وقت تو بندہ اپنے راستے سے تھوڑا سا ہٹ ہی جاتا ہے۔ لیکن ان پر اللہ کا کرم یہ تھا کہ پورے 15 سال اپنے عہد و پیمان میں ایسے پورے اترے ہیں کہ نہ طوفان نے راستہ روکا، نہ ان کو موسم نے مجبور کیا، نہ طبیعت کی پریشانی نے مجبور کیا۔ رب کی محبت کا غلبہ اس قدر رہا، پورے 15 سال ہر رات۔ اور الاخبار الاخیار میں یہ میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات ذرا توجہ رکھیں گے میری بات کی طرف، یہ میں تھوڑا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسی، آپ کی ہستی کیسی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار، یہ لکھی حضرت شیخ محقق الاطلاق بالاتفاق شیخ عبد الحق، جو بیک وقت صوفی بھی ہے اور عالم بھی ہے، بیک وقت معقولی بھی ہے اور منقولی بھی، وہ تقوی والوں کا بھی استاد ہے، مجاہدے والوں کا بھی استاد ہے۔ ان کو علماء نے بھی اپنے سر کا تاج مانا ہے اور مشائخ نے بھی ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ کتاب جو لکھی ہے، آپ بھی کبھی پڑھے، اگر پڑھی ہو تو بڑی بات ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے لکھی، یہاں پہ اس بر صغیر سمجھتے ہو نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا ہے، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جس میں ہمارا ملک آتا ہے، یہ دوسرا جو ہمارے ساتھ ملک ہے وہ آتا ہے، کچھ اور چھوٹے چھوٹے چند ملک آتے ہیں، بنگلہ دیش آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بر صغیر، پھر ہم اس کی آگے بڑھانے کے لیے پاک و ہند بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور شیخ صاحب نے یہاں کے اولیاء کاملین کے لیے لکھی، لیکن وہ کہتے ہیں میں لکھنے سے پہلے کئی دن سوچتا رہا، مہینوں میں تبدیل ہو گئے دن، کہ میری کیا بات ہے کہ میں ولیوں کی شان لکھوں اور ولیوں کے سردار کی نہ لکھوں۔ تو سب سے پہلے کہتے پھر میں نے حضور غوث اعظم کا تذکرہ اس میں اس کے 2-4 حوالے بھی پیش کروں گا کہ ان کی نظر میں حضور کا کیا مقام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابتداً آپ دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ انسانی نفس ہے، یہ تعلی دکھاتا ہے بندے کو، اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ راستے سے ہٹا دے، یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے یا برائیوں کی طرف ابارتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہاں پہ لام ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں گے نا، ویسے آپ کو لگتا ہے، دیکھ ابھی دیکھ لو، آپ نے لام لگایا نا، پھر میں نے پڑھ دیا۔ لام لگتا ہے نا، جائز ہوتا ہے لام کا لگانا بھی، لام کے بغیر بھی، لیکن یہاں نہیں۔ اگر ہو تو چلو مجھے بھی یاد کروا دو۔ یہ جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے ان پر تہمت لگی ہے۔ قرآن پاک کا وہ مشہور جملہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ تفسیر پڑھتے ہو استادوں سے؟ ارے علماء بیٹھے نا، یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ اچھے استاد سے دورہ قرآن پڑھے نا، پھر یہاں ٹھہر جاتا ہے، سمجھاتا ہے کیا مطلب ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ روئے گی، وَهَمَّ بِهَا، ہمت کتنا فرق ہوتا ہے؟
وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمت اس کا فاعل، ہم بها اس کا فاعل، ہمت حضرت زلیخا، ہم حضرت یوسف. مطلب کیا ہوا؟ غصہ تو نہیں نہ کر جاتے نا آپ سے، ذرا پیار بھی تو کرنا ہے نا، جو مسئلہ سمجھانا ہے نا کام ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کوئی لڑائی جھگڑا کر کے جانا ہے. یہ مسئلہ یہ بڑا اہم ترین مقام ہے. اس کا مطلب بڑے بڑے ترجمہ نگار آئے ہیں لیکن کسی کا ترجمہ یوسف علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں. ایک احمد رضا کا ہی ان کی شان کے لائق ہے، باقی جن کو جو نوک پلک پر بھی شرعی تعزیرات کے پہرے بٹھانے والا وہ شخص، وہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر، وہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعزیرات کے پہرے بٹھانے والا. خود ان کا اپنا یہی حال ہے. سب نے ترجمہ کیا، بعض نے کہا جی یوسف نے بھی ارادہ کیا، اس عورت نے بھی ارادہ کیا. یوسف بھی ارادہ کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارادہ کیا نہیں، کر لیتا. کیوں کہا کہ میں لولا ارا برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا تو پھر ایسا ہو سکتا تھا. نہیں ہوا. یوسف جن کا تن، جن کا من، جن کا ظاہر، جن کا باطن رب ذوالجلال نے ایسا پاکیزہ رکھا ہے کہ جو شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہے، سورج کی کرنوں سے بھی پاک ہے، چاند کی شعاؤں سے بھی پاک ہے، ارے بہتے ہوئے پانی سے بھی پاک ہے، باد صبا سے بھی پاک ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا سے بھی پاک رکھا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ، میں بری نہیں کرتا. ایک بات مجھے یاد آئی ہے، ایک اور ہستی کا میں نے کلام یہاں میں پڑھا ہے، اس کا کلام کا ترجمہ بھی وہ بھی اس کو توڑ کے رکھے. وہ ہے حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ. یہ جو امی محض، جن سے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے معقولی منطقی سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے حضور فرمائیے. اور ایسے سوال بھی ہوتے تھے کہ بتاتے، بڑے بڑے بندے آتے، محدث آتے پوچھنے، تو وہ کہتے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کہتے یہ جواب ہے. تو وہ پوچھتے آپ کو کیسے آ گیا؟ کہتے میں تو نہیں کہہ رہا، یہ دیکھنا ادھر، یہ گنبد خضرے کے مکین خود کھڑے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، میں تجھے بتا دیتا ہوں. ان پہ سرکار خود راز کھولتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا، ایک محدث نے پوچھا، سوال کرتے ہیں ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد. یہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن مبارک سلجماسی. ایسے ملتا جلتا نام ہے، مجھے تھوڑی دیر میں ذہن میں صحیح آئے گا. تو وہ سلجماسی صاحب جو ہے وہ جامعہ نظامیہ بغداد کے شیخ الحدیث رہے ہیں. 22 برس دورہ حدیث پڑھانے کے بعد پھر ان کے مرید ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اپنے پیر سے پوچھتا تھا، ایک لمحے میں بتا دیتا تھا کہ یہ ہوتا ہے. اور کہتے میں کہتا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہتے سرکار بتا دیتے. یہ عبدالعزیز دبا، وہ کہتے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا. وہ کہتے یہ دونوں کا معنی صحیح ہے، اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں نا محمد بن مبارک سلجماسی ان کا نام. وہ کہتے میں نے پوچھا یہ آیت بڑی مشکل ہے، اس کا کوئی معنی صحیح ہمیں سمجھ آئے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب صحیح ہے کہ زلیخا نے ارادہ کیا. کہتے یوسف نے بھی کیا، مگر ارادوں میں فرق ہے. کہتے ارادوں میں فرق ہے. زلیخا کا ارادہ تھا یوسف کا جو بدنی طور پہ ہوتا ہے، یوسف کا ارادہ تھا زلیخا کو مارنے کا. تو کدھر نبیوں کی طرف آ گئی ہے؟ آگے تھا لولا ارا برہان ربی. وہ مرید صاحب نے پوچھا نا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے تو اس عورت کو مار دیتے کہ تو کدھر آ گئی ہماری طرف، ہمیں بھی عام بندوں جیسا. یہ میں جملہ معترضہ کے طور پہ تھوڑی سی بات کہہ رہا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں بری نہیں کرتا ہوں اپنے آپ کو، اس لیے کہ انسانی نفس کا کام ہے یہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، یہ امارہ
وما ابر نفسی ان النفس لامارہ، اس کی شدت دیکھ رہی ہے، تو شدت پائی جاتی ہے اس کے معنی کے اندر بھی، بہت سختی سے لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا بندہ چلتا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بات لے آتا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، کوئی بات لے آتا ہے، حج کرنے گیا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، انسانی نفس راستہ کاٹتا ہے۔ خود غوث اعظم کے ساتھ بھی کئی موقع ایسے پیش آئے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، حالانکہ ان کا تو معاملہ ہی بہت اونچا رکھا ہے رب نے۔ کہتے ہیں انسانی نفس کا کام ہے یہ برائیوں کی طرف بندے کو رغبت دلاتا ہے، الا ما رحم، یہ نہیں فرمایا الا من رحم۔ پڑھے لکھے لوگ ہو سارے، تو من ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، تو غلطیاں میں ذوی العقول کرتا ہے یا غیر ذوی العقول کرتا ہے؟ غیر ذوی العقول کو کیا کام ہے جی غلطیوں سے؟ جی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے الا من رحم ربی، کہ بچے گا وہ جس پر میرا رب رحم کرے، جو ذوی العقول میں سے ہو۔ فرمایا الا ما رحم ربی، بچے گا وہ چاہے ذوی العقول ہو چاہے غیر ذوی العقول ہو جس پہ میرے رب کا رحم، دوسرا بچ ہی نہیں سکتا ہے، رب کا رحم ہوگا بچے گا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو گئے، تو نفس نے تعلی دکھائی، آپ کو کہا کہ تو پیدائشی ولی ہے، پیدائشی طور پہ تجھے اتنا مرتبہ ملا ہوا ہے، پھر تجھے اتنے مجاہدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی مشقت کرتا ہے، ساری ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، اتنے وظیفے کرتا رہتا ہے، جبکہ ہے اللہ کا ولی، دل میں خیال آتا ہے۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، پہچان گئے، فرمایا انسانی نفس ہو کر مجھے تعلی دکھاتا ہے، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ فرمایا تجھے ایسی سزا دوں گا، تو یاد رکھے گا تو تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ اسی رات دائیں ٹانگ اٹھا لی، اس کے بعد پورے 15 سال صرف بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھ دیا، پورے 15 سال بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھا، دیوار میں میخ لگا کے سہارا لے لیا تھا، یہ بھی شیخ نے لکھا ہے اخبار میں، پورے 15 سال قرآن کی تلاوت، پھر مجاہدات کیے۔ آپ سے پوچھا گیا کوئی اور مجاہدہ؟ فرمایا ایک بتا دوں نا تیرا جگر پانی میں۔ حضور کیا کیا؟ فرماتے خضر علیہ السلام میری تربیت کرنے آتے، ابتداً میرا یہ حال تھا کہ میری تربیت کرنے آتے، تو کہتے مجھے 1 سال آ گیا، کہتے ہیں یہاں بیٹھ میرا انتظار کر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں، اب آئیں۔ کہتے ہیں وہ مجھے بٹھا کے گئے، وعدہ کر کے آتا ہوں، کتنی دیر میں آئے؟ 1 سال کے بعد، سال گزر گئے، آ گئے، مجھے کہتے بیٹھا ہے؟ کہتے عبد القادر ہوں، میں بیٹھا ہوں، جتنا بٹھاؤ گے بیٹھوں گا، تربیت میں پورا اتروں۔ کہتے اتنا کہہ کے گھر کہتے بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے پھر گئے، تو پھر سال کے بعد آ گئے، تو کہتے بیٹھا ہے؟ کہتے ابو صالح کا بیٹا ہوں گا، کیسے میں اٹھوں گا، میں وعدہ پورا کروں گا۔ کہتے اتنا کہہ کے پھر کہتے بیٹھ میں آتا ہوں۔ پھر کہتے تیسرے سال آئے، پھر تھوڑی کھجوریں لائے، پھر کچھ پھل لائے، پھر کچھ دودھ لائے، اور مجھے لاگے پیش کر کے فرمایا عبد القادر وعدے کرنے والے بڑے دیکھیں لیکن نبانے والا پہلا ہی دیکھا ہے جیسے اس نے نبا دیا۔ یہ پرکھا جاتا ہے کہ اس کام کے لائق ہے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ ان 3 سالوں میں بیٹھے رہے ادھر ہی، تو انسانی ضرورت بھی تو ہوتی ہے، یہ کیسے چلتی تھی؟ فرمایا اللہ کا کرم اتنا تھا ان سالوں کے اندر کہ جب کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا تھا، زمین سے خود بخود پک کر میرے سامنے آ جاتی تھی، میں کھا لیا۔ خود فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے مجاہدات میں سے ایک مجاہدہ یہ ہے کہ میں نے پورا 1 سال پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں ہوتا، یہ بھی میں کی نفی کرنے کے لیے ہوتا، اپنی ذات کے دائرے سے نکلنے کے لیے ہوتا، اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے ہوتا۔ فرماتے دوسرا سال آیا، میں نے پورا سال سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، پورا سال صرف پانی پی کر گزارا، تاکہ جو انسانی نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، لذات ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ ولی کی کیا تعریف ہوتی ہے؟
ولی کی تعریف جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے پڑھیے. شرح العقائد النصفیہ نے کیا تعریف کی ہے؟ کہتے الولی هو العارف. یہ سمجھو تقریر میری، ولی کیا شے ہوتی ہے؟ آپ ولیوں کے سردار کا ذکر سننے آئے. بندہ سوچتا ہے جی سال بھر پانی کیوں نہیں پیا جی، سال بھر روٹی کیوں نہیں کھائی جی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں شرح العقائد النصفیہ میں تعریف ولی کی ہے. الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصی المورد عن الانحماق في اللذات والشہوات. ان کو عربی نہیں آتی وہ تو سبحان اللہ نہ بھی کہیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو ہیں اس شعبے کے بندے وہ اگر خاموش ہو کے بیٹھے رہے تو پھر ذرا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو آگاہ کر دوں کہ سبحان اللہ. ولی کی تعریف کیا لکھے؟ کہتے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا عارف ہو، اللہ کی صفات کا پہچان کرنے والا ہو، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا حسب مقدور. یہ تھوڑا سا اضافہ کیا ہے اس کے صاحب نبراس نے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے تھوڑا اس کو آگے بڑھایا. اس کے ترجمے پڑھیے شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح ہے نبراس. منہ آگے پیچھے کر کے دیکھتے رہتے، کبھی میری طرف ہی دیکھتے رہو. مجھے سمجھ آئے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں کیا کرتا. تقریر میں سناؤں گا آپ کو، کوئی لمبا سفر فقیر نے کیا ہے، تھکا ہوا ضرور ہوں لیکن میں کوئی اول فول باتیں نہیں بکنے کا عادی نہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر اس اسٹیج کی شان کے لائق ہوتی ہے. اس اسٹیج کی شان کے لائق تقریریں اللہ والوں کی ہوتی ہیں، ان کے صدقے سے ہم فقیر بھی آ جاتے ہیں کرنے کے لیے. تو میں کوشش کروں گا کہ اسی میں آپ تھوڑی سی آپ کو اس کا تعارف کرواؤں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا عارف ہو، اللہ کی صفات کا پہچاننے والا ہو. اس سے معلوم ہو کہ ولایت اللہ کی پہچان کا نام ہے. یہ ولایت کوئی تمیز گنڈے کا شعبہ نہیں، یہ ہاتھ دکھانے کا شعبہ نہیں. آداد نکال کے وہ یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یوں ایسے گاٹھ لگاتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، تجھے سال میں یہ ہو جائے گا، 6 ماہ میں یہ ہو جائے گا. یہ ولایت کا شعبہ نہیں. ولایت کس کا نام ہے؟ معرفت الہی کا نام ہے. سبحان اللہ جم کے کہو. یہ ولایت کوئی بول بلیوں کا نام نہیں ہے، ولایت کو بے ڈھنگی دکانوں کا نام نہیں ہے، ولایت کو بندوں کی قسمتیں بتانے کا حال نہیں ہے. ولایت کو یہ نہیں بندے 4 ساتھ لگا کر اپنی دکان چمکا لی جائے، اس کو ولایت کہتے ہیں. 4 بندے ساتھ لیے، لوگوں کی جیبوں پہ اب نظر رکھی، اس کا نام ولایت ہوتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی رہا ہوں، کچھ ایسے بھی مجھے مل گئے تھے. فرماتے جو وہاں لے جاتے تھے جہاں سے یہ فصل اٹھتا تھا نا، تو فصل اٹھتے وقت چادر بچھا دیتے تھے، ڈالو یہاں پہ. نہیں سمجھے؟ کہتے کچھ وقت میں ایسے لوگوں سے بھی مجھے پالا پڑا. وہ فصل جہاں سے اٹھتا ہے، گندم کاٹی جاتی ہے یا یہ دھان کاٹا جاتا ہے تو لے جاتے کپڑا بچھا کے یا جہاں پہ ڈالو ہمارا ایسا. یہ ولیوں کا شعبہ نہیں ہے. یہ ولی اور شے ہوتا ہے، وہ اور شے ہوتا ہے. ایک بات مجھے داتا صاحب کی یاد آئی ہے، تھوڑا سناؤں آپ کو. آپ ذرا سارے صوفی مولوی عالم دین لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں اس بات. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اس قافلے کے اندر ایک ایسا بھی تھا جس نے فقیری کا روپ دھارا ہوا تھا، بچوں کا پہنا ہوا ہے جیسے پہنتے ہیں نا، بڑے بڑے لمبے جبے پہنے. حالانکہ ولایت کا تعلق یہ جبوں سے نہیں ہوتا، پگڑیوں سے بھی نہیں ہوتا، یہ باسکٹوں سے بھی نہیں ہوتا، ان جبوں سے نہیں ہوتا، اس سے ہوتا. جو میں صرف آپ کو ایک بات ہی سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے ولایت شے کیا ہوتی ہے. تو وہ ایک قافلے کو ڈاکو پڑ گئے. اس میں اتفاق سے اس قافلے کے لکھتا کون ہے؟ داتا علی حجویری.
وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا بندہ بھی تھا جس نے فقیری کا روپ دھارا ہوا تھا. اس کو جو ہے نا وہ کرد سے لوگ علاقے میں کرد لوگوں کا ایک علاقہ ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے طبیعت ان میں نا, بڑی صفاقی رکھتے ہیں. اس نے اس کو بھی لے لیا, اس کا جو چوگا تھا نا جبہ اس کا وہ لے جاتا. تو وہ جو فقیر بنا ہوا تھا بندہ وہ روتا تھا, وہ روتے روتے ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس چلا گیا. ڈاکو کے سردار نے پوچھا بھئی تجھے کیا ہوا ہے, لوگوں کا تو مال لوٹا ہے, تیرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں, تیرا کیا لوٹا ہے, تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مال تو نہیں لوٹا لیکن میرا جبہ لے گیا, فقیری لے گیا, فقیری کا لباس لے گیا. خدا کی میں لطیفہ نہیں مان سے سنا رہا, میں آپ کو پورا کشف المعجوب سے سناتا ہوں یہ بات. وہ کہتے وہ لے گیا نا اس کو, تو اس نے کہا تیرا کیا لوٹا, کہتے یہ میرے فقیری واپس لوٹا ہو, میرا جبہ لے گیا, اس سے میں جو ہے وہ اپنا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے بلایا اس کو, کرد کو, سردار نے کرد کو بلا کے بتایا کر واپس اس کو دے, جان چھوڑا. اس نے کہا یہ تو فقیر ہے, یہ کہتا ہے مجھے جبہ واپس کرے, میں تو اس کو مار دوں گا, اس کی گردن مار دینی میں تو اس کو قتل کروں گا. وہ اس کا سردار پوچھتا تو قتل کیوں کرے گا اس کو؟ اس نے کہا اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ دعویٰ فقیری کا کرتا ہے اور دل جبے میں لگا ہوا ہے. وہ فقیر ہو کے دل جبے کے تار میں پھنسا ہو, پھر کیسے فقیر ہو سکتا ہے؟ اس نے تو فقیروں کو بدنام کرنا شروع کیا, میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا. تو معلوم ہے فقیر کا دل اس میں نہیں لگتا, اس کا دل واصل باللہ ہوتا ہے, اس کا دل مصطفیٰ سے لگتا ہے, مصطفیٰ کے خدا سے. حضرات جو میں بات عرض کر رہا تھا, یہ ولی کی تعریف کیا ہے, اللہ کا عارف ہوتا ہے. تو ولایت کا میں نے جو جملہ نکالا ہے معرفت الہی کا نام ہے. آگے کہتے ہیں اگلا کہ المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی. سنو توجہ سے, المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المورد عن الانحماق فی اللذات والشہوات. اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مواظبت ہمیشگی کے ساتھ طاعت خدا, طاعت مصطفیٰ پر کار بند ہو جاتا, کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. آگے فرمایا وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں چھوٹی سی اور کہہ دوں, ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع ذرا عام نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ولی یہ نہیں ہوتا کہ جس سے گناہ نہ ہو, نہیں یہ مسئلہ نہیں. ولایت کی یہ شرط ہی نہیں. یہ ولایت کی کتابیں ساری پڑھ لو, علماء سے پوچھ لو, ولایت کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہو. ولایت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے. المجتنب عن المعاصی, وہ گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے, سر توڑ کوشش ہوتی ہے میں گناہ سے بچوں, لیکن کبھی گناہ ہو سکتا ہے, کیونکہ گناہ نہ ہونا یہ صرف نبیوں کے لیے. یہ صحیح نظریہ اہل سنت, اور نبیوں کے لیے وہ جو اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطأ عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک, چھوٹے گناہوں سے بھی پاک, بڑے گناہوں سے بھی پاک, نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک, نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک. تو یہ جو تعریف ہے نا, یہ جو کہا گیا کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, یہ مقام مدح ہے. اور مقام مدح میں جو وصف وارد ہوتا ہے وہ ممدوح کے لیے خاص ہوتا ہے. یہ ذرا سنو گے نا مسئلہ یہ, تاکہ آپ کو یاد ہو جائے وہ کیا شے ہوتی ہے. مقام مدح میں جو وصف وارد ہوتا ہے وہ ممدوح کے لیے خاص ہوتا ہے, کیونکہ خصوصیت کے بغیر مدح ہو نہیں سکتی. یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عصمت نبیوں کا خاصہ ہے, غیر نبیوں کا نہیں ہے. تو خاصے کی مشہور تعریف تو یہ ہے, خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو, اس کے غیر میں نہ ہو. تو یہ نبیوں میں ہوگا, نبیوں کے غیر میں نہیں ہوگا.
تو نبیوں کے غیر کے لیے امکان ہے، تو امکان کا تو یہ نہیں کہ امکان ضروری ہے کہ واقع ہو جائے. یہ سبق ہے نا ذرا، یہ بہت ہی اہم ہے، یاد رکھنے والا. امکان کے ضروری ہوگا جی، امکان ہے تو ہو جائے گا. بندے سے جھوٹ بولا جا سکتا، ضروری ہے بولتا ہو. اگلا ایسا بھی سمجھو بھئی، امکان کی تعریف پوچھ لو حضرت سے معقول کی کتابوں میں کیا لکھی. ان الامکان لا یجب ان یکون واقعا. سر بھی اللہ ذرا سبحان اللہ بھی کہو. ان الامکان لا یجب ان یکون واقعا، کہ امکان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ واقعہ بھی ہو. معلوم ہوا کہ نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن نبیوں کے ماننے والے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ رب کا کرم ہو جائے، امکان ہونے کے باوجود بھی واقعہ نہ ہوتا ہو. میں نہیں سمجھا سکا ہوں آپ کو. کبھی اللہ کا کرم ان پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے، وہ صاف اور شفاف جیسے دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی اللہ ان کو لے جاتا ہے گناہ سے وضع کر. اس لیے ہمارے اہل سنت نے ان کے لیے نئی اصطلاح وضع کر لی، کہا یہ محفوظ عن الخطا. کاش آپ توجہ کر لیتے، فقیر نے زور بڑا لگایا ہے اس بات پر. صبر کے بعد سمجھ آ جاتی آپ کو کہ کلام ہوا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے. حضرات میں بات کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ولی کی تعریف ہے. اگلی تعریف کیا؟ المورد عن الانحماق فی اللذات والشہوات. وہ کنارہ کش ہوتا ہے. کس سے کنارہ کش رہتا ہے؟ کس سے کنارہ کش رہتا ہے؟ کنارہ کش رہتا ہے لذات میں اور شہوات میں منہمک ہونے سے. اس کے ذمہ ہوتی نہیں، اس کے ذمہ نہیں ہوتی کہ یہ تو کر. میں ابھی دن کو ایک تقریر میں تھا، میں نے یہاں وہاں پہ عرض کیا تھا یہ کہ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تو نہیں تھا. کشف المحجوب میں داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، رمضان کا چاند طلوع ہوتا تھا روزہ رکھتے تھے. کھولتے کب تھے؟ جب عید کا چاند نظر آتا تھا. پورا مہینہ کوئی سحری کوئی افطاری ان کے قریب ہی نہیں آئی. اور پھر یہ نہیں تھا بھئی روزہ رکھا ہوئے لڑتے رہتے تھے، جیسے ہم بی بی سے بھی لڑ پڑتے، بچوں سے بھی لڑ پڑتے، پیچھے ہٹ جاؤ ہم نے روزہ رکھا ہوا، گرمی بڑی ہے، مر گئے، کوئی حال نہیں رہا. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ سارا دن کھیتوں میں کھلیانوں میں یہ وقت کا بادشاہ ہو کر، یہ شہزادہ ہو کر، نسل در نسل جس کو اللہ نے سلطنت دی تھی، فقیری میں ایسا اترا تھا کہ رمضان کا سارا دن کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتا، کبھی گندم کاٹتا، کبھی گندم اٹھاتا، کبھی گندم میں سے بوسا دانے الگ کرتا. شام کو جو مزدوری ملتی غریبوں میں تقسیم کر کے رب کی عبادت کے لیے ساری رات کھڑا ہو جاتا. اب سمجھ آتی میری بات. یہ اب ذرا غور کرو کہ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لذات سے کنارہ کش ہو جاتا، وہ شہوات سے کنارہ کش ہو جاتا. اب غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو پورا سال پانی کا قطرہ نہیں پیتے، اب سمجھ آ کے مطلب کیا ہے کہ ولی ہونے کے لیے اپنے آپ کو لذات سے بھی بچانا ہے، شہوات سے بھی بچانا ہے، ان سے منہمک ہونے سے بھی بچانا ہے. پورا سال پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا، اگلا سال آیا ٹھوس غذائی چھوڑی، کوئی مرغن غذائیں نہیں کھائیں، کوئی ٹھوس کھانے پسند نہیں فرمائے، کسی چیز کے قریب نہیں گئے. پورا سال سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا. تیسرا سال آیا فرمایا پانی بھی چھوڑ دیا تھا، ٹھوس غذائی چیز بھی چھوڑ دی تھی، جنگلوں میں نکل گیا، گھاس کے تنکے کھاتا، درختوں کے پتے کھاتا. اس کی میں جو ہے وہ اس کو اپنے جسم کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں تناول کرتا. کہتے تیسرا سال بھی بیت گیا، پھر میں نے جنگل سے وادی کا رخ کیا. میری زبان پر وہ جملے آتے آتے لوگوں کا پھینکا ہوا
ردی اور باسی کھانا جس کو لوگوں کے بچے بھی نہیں تناول کرتے تھے، اپنی میں کی نفی کرنے کے لیے، اپنی انا کو مٹانے کے لیے، اپنے جسم کو باقی قائم رکھنے کے لیے میں اس کو شوق کرتا۔ کہتے 4 سال اس طرح بیتے، 5واں سال آیا، میں نے رب سے کہا اب تیرا عبد القادر خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو کھانے کا حکم صادر نہیں فرمائے گا۔ میرا مجاہدہ ہو چکا، اب مشاہدے کا طلبگار ہو گیا۔ فرماتے کبھی 3 دن گزرتے، کبھی 7 دن گزرتے، کبھی 20 دن گزرتے، کبھی 21 دن بیت جاتے، نوبت بعین جا رسید، یہاں تک میرا حال ہوتا ذکر و فکر کرنا تو دور کی بات ہے، زبان کو حرکت دینا تو دور کی بات ہے، مجھے میرے جسم کی، مجھے میری سانس کی ڈوری ٹوٹتی معلوم ہوتی۔ ابھی میرا دم ختم ہوا، لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا رب سے نہیں کھاؤں گا اپنے آپ، اس پہ قائم رہتا۔ کہتے جب یہ حالت ہوتی میں دیکھتا آسمانوں سے کھانا اترتا ہے، میرے سامنے رکھا جاتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھ سے تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا کھانا۔ اعلی حضرت نے بھی اس کو پرویا ہے اپنے لفظوں میں، کیا کہتے قسمیں دے دے کے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ بڑے بڑے آئے اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے۔ یہ مجاہدات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ فرماتے ہیں میں جب آغاز میں تقریر کرنے بیٹھا تھا 3 یا 4 بندوں کا مجمع ہوتا، اور پھر ابتدائی تقریر میں یہ حال رہا ہے، پر میں مجھے بٹھاتے تھے مجھے تقریر نہیں میں کر سکتا، اتنی بڑی ہستی۔ کہتے میں ممبر پہ بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا بھئی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہو نا، مجھے یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتے میں دیکھا اچانک سرکار تشریف لے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، تو کہتے جاگ رہا تھا، جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا سرکار آیا اور آگے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ معلوم ہے تقریر کرنا کوئی بیکار شعبہ نہیں، جن کو تم یہ اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے دن رات تقریر والوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنے مکتبوں میں تسبیح پڑھنے والے سارا دن مولویوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں، ہماری غلطیاں نکال نکال کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ طالب علم بھی معلوم ہے دیکھو پہلے وہ دیکھتا ہے اس میں غلطیاں کتنی ہیں، صوفی صاحب دیکھو کتنی غلطیاں مولوی میں۔ میں نے کہا بندہ خدا کوئی ہمارے لیے دعا بھی کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم فرمائے یہ غلطیاں کم سے کم ہو جائیں ہمیں۔ یہ معلوم ہے تقریر کرنا شعبہ ہے اور اچھے لوگوں کا شعبہ ہے، کتنا اچھا ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں میں کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکتا تھا، میری امداد کے لیے خود میرے نانا تشریف لے آئے، میرے جدہ سرکار تشریف لائے، مجھے فرمایا عبد القادر تجھے کیا ہے تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ عربی ہے، میں اجمی، میری زبان فارسی ہے، ان کی زبان عربی ہے، مجھے ان کے سامنے جھجک آتی ہے، سرکار میں منہ کھول نہ ذرا۔ تو براہ راست سرکار نے پھر 1 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ 7 مرتبہ لعاب دہن دیا۔ سرکار کا تو 1 ذرہ مل جائے، تو یہاں تو 7 مرتبہ سرکار نے لعاب دہن براہ راست دے دیا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے سرکار اپنا لعاب دہن عطا کر کے تشریف لے، کہتے ابھی بھی جھجک باقی تھی۔ ایک لطیف بات بھی سناؤں گا جو میرے ساتھ پیش آئی تھی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس سے۔ تو کہتے میں تقریر کرنا چاہتا لیکن ابھی جھجک باقی۔ کہتے پھر میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جاگتی آنکھوں سے حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راد مصطفیٰ، تم ساد مصطفیٰ،
مولا علی مشکل کشا شیر خدا خود تشریف لے آئے میرے سامنے. تو مجھے فرمایا بیٹے عبد القادر اب کیا ہے, کیوں نہیں کرتا تقریر؟ کہتے میں نے کہا حضور ابھی جھجک باقی ہے. تو کہتے انہوں نے بھی فرمایا منہ کھولنا, پہلے مصطفیٰ سے عطا ہوا مرتضیٰ سے عطا ہوا. کہتے مجھے امید تھی کہ 7 پورے کریں گے. ایک کتاب کے اندر 7 کا عدد بھی لکھا ہے, لیکن زیادہ تر مشہور ہے کہ 6 پہ آ کے رک گئے. تو حضرت غوث اعظم کہتے میں نے عرض کیا کہ حضور 7 پورے کرو نا. تو کہتے آگے سے حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا سرکار جو کر گئے ہیں مجھے کیوں برابری کرا, کیسے برابری ہوگی. اچھا ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, بڑا مجمع تھا علماء کا, تو فقیر کو کبھی نلائق سمجھ کے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ واقعہ بیان میں نے کیا نا, تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے سرکار کے بعد پھر علی کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا کہ قرآن کے بعد پھر حدیث کی کیا ضرورت تھی. سبحان اللہ کہو نا ذرا. کہتے بس کر مسئلہ سمجھا گیا ہے. یہ حکمت کے تحت معاملے چلتے ہیں. عزیزان گرامی قدر پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع اتنا بڑا 2 بندے 3 بندے 4 بندے 8 بندے 10 بندے بڑھتے جو جامع مسجد تھی بغداد کی وہ سکڑ گئی. بندے زیادہ ہو گئے مسجد میں پورے. پھر کہتے باہر نکلنا پڑا, یہاں تک کہ 70 ہزار افراد کا مجمع ہو. اور غوث اعظم کو رب نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جتنی آواز ان کے سامنے بیٹھے سب سے قریبی بندے کو آتی تھی, اتنی آواز سب سے آخری بندے جو دور بیٹھا ہوتا تھا اتنی ہی آتی تھی. اور آپ کی تقریر میں پھر رجال الغیب آتے, اولیاء کاملین حاضر ہو جاتے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ولی کیا, مرسل آئیں خود حضور آئیں. دیکھو نا یہ واز کی مجلس سجی ہے. ولی کیا, مرسل آئیں خود حضور آئیں, وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث. سبحان اللہ کہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا شعر ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں, وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث. اے عبد القادر جیلانی رب نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, آپ کی مجلس سجے واز کی, اس کے اندر ولی بھی آتے ہیں, رجال الغیب بھی آتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں, مرسل بھی آتے ہیں, یہاں تک کہ خود سرکار کی بھی جلوہ گری ہو جاتی ہے. اچھا بندے کہتے ہیں جی پھر وہ یہ رسول کیا لینے آتے تھے, مرسل کیا کرنے آتے تھے, سرکار کیا کرنے آتے تھے. تو میں نے کہا بے عقلا, سارے سیکھنے نہیں آتے, کچھ صدارت کرنے بھی آتے ہیں, کچھ مہربانی کرنے بھی آتے ہیں, کوئی دست شفقت رکھنے آتے ہیں. میں دیکھوں میرا بیٹا فیض کیسے تقسیم کر رہا ہے. ٹھنڈی ہوئی آج صحیح. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 33 برس تک فتوے کی مسند پہ بیٹھے ہیں. 33 برس گزر گئے آپ فتوہ دیتے تھے, اور اتنے مشکل مسائل آتے تھے آپ کی خدمت عالیہ میں. پورے بلاد عرب میں بلاد عجم میں مسئلے کو حل کوئی نہیں کر سکتا تھا. عبد القادر جیلانی ایسے ہی پلک جھپکنے سے پہلے حل کر دیتے. 33 سال تک فتوے کی مسند پہ بیٹھے ہیں. 11 برس تک ایک برج کے اندر مقید ہو کے عبادت کی ہے, یہاں تک اس برج کا نام آپ کے نام پہ پڑا برج اعظمی. اور آپ کو معلوم ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا سہرا بھی آپ کے ساتھ آیا. اس قدر آپ نے مجاہدات اپنی زندگی میں کیے, اور چلتے چلتے پھر یہ مقام بھی آیا ہے. یہ مقام بھی آیا ہے. ایک آپ کی روحانی طاقت بھی بڑی ہے, جسمانی طاقت پر بھی اللہ کی رحمت کا بہت غلبہ ہو گیا. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خضر موسلی, ابو الحسین خضر موسلی. وہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں 13 سال رہا ہوں. ذوق ہے نا سننے کا بھی, یہ نہیں. میں نے تو بھی مقدمہ
باندھا ہے آپ کو سیدھا کیا تقریر کرنے کے لیے. دیکھ لیں اس میں کوئی تقریر تو نہیں آئی, صرف ابھی پیش کر رہا ہوں کہ یوں ہوتی ہے تقریر. کسی شخصیت کو گھیرنا ایسا ہوتا ہے. حضرات ذرا غور فرمائیے, یہاں وہ خضر موصلی کہتے ہیں میں 13 سال آپ کی خدمت میں رہا. 13 سالوں کے اندر میں نے کبھی کسی قسم کی ظاہری باطنی گندگی آپ کے قریب آتے نہیں دیکھی. یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینہ نکلتا تھا, جیسے ہی پسینہ پھیلتا جاتا تھا ویسے پورا ماحول خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا تھا. آنے والے ہر شخص کو جب وہ ہوا وہ فضا ملتی اس کی مشامیں جہاں معطر ہو جاتی تھی آپ کے پسینہ. کہتے ہیں میں بول و براز کے لیے قضاء حاجت کے لیے آپ کے ساتھ جاتا تھا, بطور خادم جاتا تھا بن کے. کہتے ہیں میں دیکھتا تھا آپ کے بول کو آپ کے براز کو زمین کھا جاتا, زمین نگل جاتا. بعد نے کتابوں میں اس سے بھی بڑھا کے لکھا. خضر موصلی کہتے ہیں میں 13 سال آپ کی خدمت میں رہا, یہ حال میں نے دیکھا. 13 سالوں کے بعد میں جب جانے لگا میں نے کہا حضور اب اجازت دو, پیر صاحب وہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا, اب میں گھر چلتا ہوں. فرمایا جاتا ہے؟ میں نے کہا حضور عرض ہے جانا. فرمایا جا رہا ہے لیکن کچھ لے جانا. تو پیر دینے پہ آئے تو مرید کو کیا دے جائے گا؟ تو مرید کو مربے تو مانگنے والا تھا نہیں, مرید کو سلطنت نہیں مانگتا تھا یہ دے دو یہ دے دو. تو مرید نے کہا حضور بہت کچھ ہے, اتنے سال تیری خدمت میں رہا ہوں, اب کیا باقی رہ گیا؟ فرمایا نہیں کچھ مانگ, میں چاہتا ہوں تجھے کچھ دوں, تیری ٹھنڈ پڑے تجھ کو. کہتے ہیں اگر دینے پہ آ ہی گئے ہو تو پھر یہ راز سے پردہ اٹھا دو کہ آپ کے بدن مبارک پر گندگی قریب نہیں آتی, آپ کے بول و براز زمین کھا جاتی ہے, پسینہ آپ کا خوشبوئیں چھوڑتا ہے, آپ ناک کی ریڑھ تک بھی صاف کرنے کے روادار نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے, یہ اتنی پاکیزگی کدھر سے آ گئی؟ کہتے میں نے کہا تو آپ نے اعلان کرا دیا. فرمایا سب کو بلاؤ. مجمع اکٹھا ہو گئے, ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا خضر کا یہ سوال ہے, میرا جواب سینے پہ ہاتھ رکھا. کہتے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر, اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے, حقیقت میں میرے نانا کا فیض چل رہا ہے. یہی سبب ہے, یہی سبب ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے جس میں کہتا ہے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. یہ کبھی تقریر کرنی ہو نا یاد ہے, حضور غوث اعظم کی شان میں تو ہوتا ہے کہ بخشش کے بغیر نہیں ہوگی, یہ بھی یاد کرنا پڑے گی آپ. کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اب سنو پھر جب مجاہدات مکمل ہو گئے پھر کہاں پہ پہنچے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں ایک جملہ لکھا ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فارسی زبان میں. کہتے ہیں تا مامور شد, دھیان سے رکھنا, کہتے ہیں تا مامور شد, مجاہدات کرتے 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 اس مقام پہ جیسے آپ کہتے ہیں خود وہ آپ کا شعر ہے, درست العلم حتی صرت کتباً. کہتے ہیں میں علم پڑھتے پڑھاتے کتب کے درجے کو پہنچا ہوں. یعنی اجمالی طور پہ تو ملا تھا, اب اس کا ظہور کے مدارج کیا کیا تھے, کیسے کیسے آیا. شیخ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ آئے. تا مامور شد من عند اللہ بقول او قادمی ہادہی اللہ رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر بنہا دند خوفا من الرد و تمان فی المزید وہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث کتاب.
کہتے مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ آ گئے تھے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے عبد القادر اعلان کر دے کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر رکھا گیا، میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر۔ شیخ کہتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان کیا تو زمانے کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا، قریب ہو یا بعید، موجود ہو یا غائب، جسم سے آیا ہو یا روح سے آیا ہو، زمانے کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے اس فرمان کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائی، بلکہ ایسا بھی تھا کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی موجود تھا، کوئی آنے والا تھا، جب سنتا تھا یہی کہتا تھا صرف میری گردن پر نہیں ہے، لا بل عینی و راسی و قلبی، بلکہ میری آنکھ پر بھی تیرا قدم، میرے سر پر بھی تیرا قدم، میری پشت پر بھی تیرا قدم، میرے دل پر بھی تیرا قدم۔ اتنا کہنے پر کسی کو فلاں علاقے کی ولایت مل رہی ہے، کسی کو فلاں علاقے کی سرداری مل رہی ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا تو آپ کے استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد الدباس، بعد نے کہا یہ آپ کے پیر بھی ہیں۔ اچھا غوث اعظم کو بھی پیر کی ضرورت تھی لیکن تمہیں نہیں، تمہیں مجھے نہیں، جو کہتے یہ پیری میں کیا لے پڑھائے گی، تو نے کوئی پیر دیکھا ہو تو سمجھ آئے گا۔ وہ کسی کا شعر ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ دوسرا غوث اس امت کا حضرت فاروق اعظم، تیسرا غوث اس امت کا حضرت عثمان غنی، چوتھے غوث مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ ان سے بھی پوچھ لو جو ظاہری باطنی خلافت کی باتیں کرتے ہیں، پہلا غوث بھی ابو بکر ہے۔ ہوش کے ناخن لے، کدھر مارا مارا پھر رہا ہے تو؟ غوثیت کے مقام میں بھی علی کا چوتھا نمبر آیا ہے۔ یا تصوف کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں چونکہ بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، قطبیت کبریٰ 3 بندوں کو ملی ہے صحابہ کرام کے عہد کے بعد۔ کون کون سے بندے ہیں؟ یہ فرمایا کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب۔ 3 قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہونے والے پہلے امام حسن۔ پڑھنا مرتبہ پھر اس جوان کا کیا شے ہے، امام حسن مجتبیٰ جن کا سرکار کا وہ نواسا ہے جن کے لیے کہتے یہ جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، کہتے صدیق اکبر حضرت علی شیر خدا کے مسجد سے نکلے نا نماز اثر پڑھ کے، آگے امام حسن تھے، صدیق اکبر لپک کے ان کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے کندھے پہ چڑھا لیا۔ تو کیوں ایسا کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تیرے چہرے میں مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی ہے، تیری شکل میرے آقا سے مل رہی ہے، سکھانے والی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا اس قطبیت کبریٰ پہ فائز، دوسرے غوث اعظم، تیسرے امام مہدی جن پر اقطاب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات لکھنے کے بعد اعلیٰ لکھتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھو نا، ان تینوں کو ملی ہے امام امام حسن تو خود ہے نا حسن، تو غوث اعظم بھی حسنی، حضرت امام مہدی بھی حسنی، امام حسن کا نسب، امام مہدی کا نسب بھی امام حسن سے ملتا ہے، غوث اعظم کا نسب بھی امام حسن سے ملتا ہے، ان کی نسل سے۔ تو امام حسین کی نسل سے جو آئے ہیں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، کون ہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جن کی بارگاہ میں با یزید بستامی جیسا بندہ سر کے بل چلا جاتا ہے، جن کی خدمت کو ابو حنیفہ اپنی زندگی کا شرف سمجھ رہا ہے؟ ان سے بڑے پھر امام زین العابدین، آپ جن کی شان کا کیا کہنا، کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ کروڑوں ولی ان کے دامن میں سما جائیں، لیکن لکھتے میں کیا وجہ ہے امام حسین کی نسل میں نہیں آئی، امام حسن کی نسل میں آ گئی۔ اب دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں،
اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی کیوں ہوا ان کو مل گئی ان کو نہیں ملی؟ قطبیت کبریٰ، وگرنہ کتب تو سارے، غوث تو سارے ہیں، وہ تو اماموں کے امام ہے، اس میں تو شک ہی نہیں۔ میں ذرا تفصیل سے نہیں بیان کر رہا کہ وقت بہت نہ لگ جائے، وگرنہ وہ تو ایک ایک ہستی ہے جس پہ کئی کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ حضرات جو میں بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ قطبیت کبریٰ امام حسن کے پاس، امام حسن کی نسل کے پاس رہنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہو گئی، امت مسلمہ کا اختلاف تھا، اس اختلاف کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے 40,000 افراد نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، مر دینے کی اور مار دینے کی۔ امام حسن کے ہاتھ میں ان کے سر تھے، جہاں چاہتے لڑا دیتے ان کو، جہاں چاہتے یہ سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، امت میں رونما ہونے والا اختلاف ختم کر دیا۔ یہ جو خلافت کی دستبرداری آپ نے دے دی، امام اہل سنت امام احمد رضا صاحب کشف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ خلافت ان کی تھی، انہوں نے قربانی دے دی، رب کو ان کی یہ ادا پسند آئی، رب ذوالجلال کی طرف سے گویا کہ یہ حکم آیا کہ حسن تو نے خلافت ظاہری کی قربانی دی ہے، اب باطنی خلافت تجھے انعام کے طور پہ دیتے ہیں، قطبیت کبریٰ یا تیرے پاس رہے گی یا قیامت تک تیری اولاد کے پاس رہے گی، کسی کو نہیں، یا تیرے پاس رہے گی یا تیری اولاد کے پاس رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام تو مکمل ہوا، لیکن میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دستبردار کس کے حق میں ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا جائز نہ ہوتا تو امام حسن کو انعام ملتا یا سزا ملتی؟ میں سزا کے لفظ سے ڈرتا ہوں، خدا کی قسم۔ ذرا توجہ فرماؤ، اب ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح نہ ہو، اس کو انعام دیتے ہیں یا ناراضگی؟ تو جب ناراضگی نہیں دی، اس کے بدلے میں انعام دے دیا، اور انعام بھی چھوٹا نہیں دیا، قطبیت کبریٰ کا انعام قیامت تک ان کو دے دیا۔ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے سے، جس کے حق میں دستبردار ہونے سے قطبیت کبریٰ ملتی ہے، مجھے بتاؤ وہ آپ کیا ہے؟ اس کی شان کا حل کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی جو کتابوں میں اس کے تذکرے لکھے ہیں، اور اس قدر اہم ہے، ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے اور اعلان کر دیتے، واللہ لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انتم بین یدی کالقواریر جراما فی بواطنکم بظواہرکم۔ اللہ کی قسم، اگر میری زبان پر شریعت کی مہر نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ بتاتا جو گھروں سے کھا کے آتے ہو، میں تمہیں وہ بتاتا جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو۔ میرے سامنے تمہارا ظاہر، تمہارا باطن شیشے اور کانچ کی بوتل کی طرح ہے، جس کا اندر بھی نظر آتا ہے، جس کا باہر بھی نظر آتا ہے۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریدوں پہ کس قدر مہربان تھے، اور اپنے منصب کا کتنا خیال تھا۔ خود کہتے تھے الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ زمانہ سنے عبد القادر جیلانی کا پیغام ہے، فرمایا کچھ انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جنوں کے پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں۔ جو فرشتوں کا پیر ہو وہ انسانوں کا نہیں ہوتا، جو انسانوں کا ہو وہ جنوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھ پہ رب کا کرم یہ ہے کہ میں بیک وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا۔ یہ رب نے مجھے مرتبہ دیا ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ان کی شان میں جملہ لکھا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ تو یہ ماذ عقیدت میں لکھا، یہ حقیقت ایسا ہوتا ہے؟ مسکراہٹ آ کے مجھے بتائیے نا۔ کہتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ زمانے کے سارے کتب تو کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں،
امام احمد رضا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کعبہ تیرے گھر کا طواف کرنے آتا ہے تیری یہ شان، تجھے اللہ نے وہ مرتبہ دے دی ہے۔ تو خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ایک مقام پہ کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر۔ اچھا اس سے کوئی بے عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے، نہیں، ابو بکر پوری امت میں صرف ایک ہی ہے، بلکہ مجھے کہنے دو صرف اس امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں ابو بکر ایک ہے، اور عمر فاروق بھی ایک ہے، عثمان بھی ایک ہے، علی بھی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو یہاں ان کی صفات کے مدر ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو، حیدرو، عادل ہے یا غوث۔ اور سادرہ چوٹ بھی لگا گئے ساتھ تھوڑی سی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ستم کوری، وہابی، رافضی کی۔ رافضی بھی جل گیا ہے، میں نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ جب غوث آدم کا ذکر آئے گا تو پھر رافضی کو جلانے والی باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ زندگی میں کام ایسے کیے ہیں کہ رافضیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ستم کوری، وہابی، رافضی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ وہ ہندو تو تجھے مانے بیٹھے ہیں، یہ رافضی یہ خارجی نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بہت کہنا چاہیے، ساری رات بیت جائے، میرا دل بھرا نہیں ہے۔ میں دل چاہتا ساری رات ہی غوث اعظم کا ذکر، اور یہ ذکر ایسا ہے جو بارگاہ رسالت میں قبول ہے، اور جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو وہ رب کے ہاں بھی قبول۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تخت پہ، سرکار دو جہاں تشریف لائے، کہتے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لائے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لائے، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لا کے فرماتے تیرے پاس بھی کوئی ایسا ہے جوان جیسا رب نے مجھے دیا ہے عبد القادر، تیری امت میں کوئی ایسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لا کے سرکار نے دکھایا اور دکھا کے فرمایا جیسا یہ میرا بیٹا ہے تیری امت میں بھی کوئی ایسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اور ہیں اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شب، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن اس کو پڑھنا زیادہ پسندیدہ، ادب میں یوں پڑھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا جو میرا محبوب ہے، کیسے؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے۔ تو مریدوں پہ اتنے مہربان تھے، خود کہتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسمائے علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جیدا۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح رہتا ہے، اس طرح سایہ فگن رہتا ہے ان کے سروں پر جس طرح زمین پر آسمان رہتا ہے، جیسے آسمان زمین سے نہیں ہٹتا میرا ہاتھ بھی میرے مریدوں سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ساتھ ہی فرمایا پھر کیا ہوا؟ اگر میرا مرید اونچے درجے پہ نہیں پہنچا تو کیا ہے؟ میں جو ہوں۔ اس کی سمجھانے والی بات ہے، سمجھو۔ فرمایا اگر وہ نہیں پہنچا نسبت پائے گا نا میرے ساتھ۔ غور کرو حضرت صاحب، غور کرو، تقریر سنتے ہو یا کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں فرمایا؟ یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے، کیوں فرمایا یہ؟ فرمایا اگر یہ نہیں پہنچا تو میں جو ہوں نا۔ تو جب نسبت دی جاتی اضافت ہوتی ہے، تو اضافت کرتی کیا ہے؟ اضافت میں جو ہے نکرہ معرفہ کی طرف اضافت پائے کیا ہو جاتا ہے؟ تو عام بندہ غوث اعظم کی نسبت پائے کیا ہوگا؟ یہ اضافت تشریفی ہوگی، شرف مل جائے گا۔ سارے پیر کہتے ہیں میرا مرید بڑا ہو، فرماتے ہیں میرا مرید اگر نہ بڑا ہوا تو پھر کیا میں جو ہوں۔ اور خود غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اللہ سے مناجات کی 3 دن 3 رات، بغداد کے باہر نکل کے دجلہ دریا کے کنارے پر 3 رات دعا مانگتا رہا ہوں، مولا میرا مرید ہو دوزخ میں نہ جائے، میرے سلسلے کا بندہ ہو جہنم ہی نہ ہو، میرے سلسلے کا بندہ، دعا مانگتا رہا۔ کہتے ہیں میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، رجال الغیب نے آ کے صفیں باندھی تھی، فضا میں معلق ہو گئے،
جو زندہ لوگ تھے اپنی اپنی جہاں جہاں پہ تھے انہوں نے میری دعا پر آمین کہا. جو انتقال کر چکے تھے اللہ کے ولی قبروں میں میری دعا پہ آمین کہا. کہتے میں 3 دن تک مناجات کرتا رہا, مولا کرم فرما میرا مرید دوزخ میں نہ جائے. کہتے 3 دن کے بعد جواب آیا, جا عبد القادر جیلانی ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا, تیرا مرید ہوگا دوزخ میں نہیں جانے دیں گے اس کو. تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے جب یہ مسئلہ حل ہو گیا, دعا قبولیت کا پیغام آ گیا, پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بندوں سے گناہ تو ہوتے ہیں, گناہ کے سبب سے جہنمی بھی ہو جاتے ہیں, تو میرے مرید بچیں گے کیسے, کیا سبیل ہوگی؟ فرمایا تیرا مرید ہوگا, مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیں گے, گناہوں سے بچا کے لے جائیں. یہ مریدوں کے لیے تحفہ لائے. اور پھر فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا تھا, حضرت مالک سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی ہے؟ سبحان اللہ, جم کے کہہ دو اللہ کے ولی کا کلام. کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا بتا تیرے پاس کوئی میرے مریدوں میں بھی آیا ہے, قادریوں میں سے بھی کوئی آیا ہے؟ تو اب یہ نہ سمجھے بھائی دوسرے قادری نہیں ہیں, کوئی نقش بندی ہو پھر بھی قادری ہے, کوئی چشتی ہو وہ بھی قادری ہے, سہروردی ہو وہ بھی قادری ہے, اور جو ان کو الگ الگ سمجھتا ہے وہ خود نادان ہے, کیونکہ یہ سب ایک ہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو وہ کہاں لکھا نا, مزرعہ چشت, بخارا ہو, عراق و اجمیر. میرے خیال میں دیا کہ بخشش پڑھتے کو نہیں آپ, میرے ساتھ اگر پڑھتے نا مجھے خوشی ہوتی. کہتے مزرعہ چشت, بخارا ہو, عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس شہر سے لیتا نہیں دریا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اور گفتگو جاری رکھوں. دوران گفتگو مجھ فقیر سے بہت سی غلطیاں چھوٹی بڑی سردرد ہوئی ہوں گی, نظریہ اہل سنت کے خلاف بھی جانے انجانے میں کچھ مجھ سے نکلا ہو, تو میں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ, جس کے جلوے جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی, اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ السلام. السلام یا رحمتا للعالمین, السلام سب رسولوں کے سلام
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ مالک مولا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی طفیل ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص استاذ العلماء مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا یہاں پر تشریف لانا، خطاب فرمانا اور آپ کی فیض و برکات سے ہم سب کو الہ العالمین جو آپ نے پد و نصیحت فرمائی، تقریر فرمائی، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفید رہنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام، مشایخ کرام، مفتیان کرام یہاں پر تشریف فرما ہوئے، دور و نزدیک سے الہ العالمین ان سب کے علم میں، عمر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول اس محفل میں تشریف لائے، جنہوں نے اہتمام کیا، انصرام کیا، الہ العالمین سب کو جزا عطا فرما، سب کو اجر عطا فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی نسبت ہمیں سلامت فرما۔ الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ادب و احترام عطاعت نصیب فرما۔ اس پرفتن دور میں ہم سب کو صراط مستقیم مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرما۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لنگر کا انتظام کیا گیا ہے، علماء کرام ساتھ جامعہ میں تشریف لے جائیں۔